السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے صاحب؟ اللہ کرے کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ہر مشکل آسان کرے، دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ نوازے، بہت ساری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ خالد بھٹی آج آپ کے سامنے ایک نئی کس کے ساتھ شامل ہوا ہے، اور آج کی میری سٹوری ہے اتفاق میں برکت۔ سنا ہے کہ ایک آدمی کے 5 بیٹے تھے، اور وہ آپس میں بہت لڑائی جھگڑا کرتے تھے۔ ان کا باپ ان کو ہر دن سمجھاتا کہ آپ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، آپس میں اتفاق میں سے رہو گے تو لوگ آپ سے ڈریں گے، مطلب آپ کی ایک طاقت ہوگی، آپ سے لوگ گریز کریں گے کہ یہ تو 5 بھائی ہیں، یہ کسی کے ساتھ کٹھے رہتے ہیں، آپس میں بہت اتفاق ہے ان کا، ان کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہے۔ تو اس طرح ان کے پلے کچھ نہ پڑتا، وہ ہر دن باپ ان کا سمجھاتا، پھر بھی وہ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے۔ ایک دن ان کے باپ نے غصے سے آ کر ان سے کہا کہ جاؤ جنگل سے اپنی اپنی پسند کی ایک لکڑ اٹھا کے لے کے آؤ۔ وہ جاتے ہیں جنگل میں اور ایک ایک لکڑ اٹھا کے آتے ہیں۔ پہلے اس نے بڑے بچے کو کہا، بیٹے کو، کہ اب یہ لکڑ آپ توڑیں، لکڑی۔ اس نے اس کو توڑ دیا، پھر اس نے وہ 5 لکڑیوں کو ایک رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا، اور پھر وہ ایک ایک پہلے بڑے کو کہا کہ تم ان کو توڑو، وہ نہیں توڑ سکا، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، پھر 5ویں کو، اس طرح پانچوں وہ لکڑی نہ توڑ سکے۔ ان کے باپ نے سمجھایا کہ آپ لوگ ایک لکڑیوں کی مثال لے کے دیکھو کہ یہ 5 لکڑیاں تھیں، جب کیلی کیلی تو تمہارے بڑے بھائی نے ان کو ایک کو توڑ دیا، لیکن جب میں نے ان کو کٹھا باندھا تو وہ نہیں توڑ سکے تم لوگ۔ تو اس لیے ہمیشہ اتفاق سے رہنا چاہیے، جو لوگ بھی بھائی ہیں یا فیملی ہے یا کوئی بھی گروپ ہے یا جماعت ہے، ان کو اتفاق اور محبت سے رہنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے۔ اگر آپس میں اتفاق ہو تو کوئی بھی اس طرف انگلی نہیں کرتا۔ جب آپس میں ہمارا اتفاق ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ آپس میں اتفاق میں برکت ہے، اور اتفاق سے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی عادتیں سیکھنے کی عادت نصیب فرمائے، اور ہمیشہ اتفاق سے رہنے کی برکت ڈالے، اور ہمارے ذہن صاف رکھے کہ ہم لوگ ہمیشہ آپس میں جتنا مرضی شیطان ہمیں ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کرے، ہم لوگوں نے اپنا اتفاق نہیں چھوڑنا۔ پھر ایک دوسری ہے قسط خیال چودھری کی، وہ جو شیخ چلی ہوتا ہے، وہ ایک مرغی لے کے آتا ہے، پھر اس کے انڈے اکٹھے کرتا ہے، انڈے پھر ڈال کے ٹوکری میں، پھر وہ مارکیٹوں میں بیچنے کے لیے جاتا ہے۔ تو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے جانے کے گاؤں میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ زمین کے جو کنارے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو وہ زمین کے کناروں کے اوپر سے جا رہا ہوتا ہے، بننا جسے کہتے ہیں۔ تو وہ اپنے خیال پہ لالا ہوتا ہے کہ میں یہ انڈے اکٹھے کر کے ایک مرغیاں کا پولٹری فارم کھولوں گا، پھر میں بکریاں لے کر آؤں گا، ایسے ایسے اس کے خیال آتے ہیں ذہن میں، پھر میرا بہت بڑا پولٹری فارم ہوگا، پھر لوگ مجھ سے مرغیاں خریدنے آئیں گے، انڈے خریدنے آئیں گے، میرا بہت بڑا کام ہوگا، میں بہت امیر آدمی بن جائے گا۔ اب اس طرح کا خیال اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا پاؤں جو ہے پھسل جاتا ہے، اور وہ زمین سے پر گر جاتا ہے اس کی ٹوکری، اور سارے انڈے اس کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا خیال کا جو پلاؤ ہے وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ خیالی پلاؤ نہیں پلانتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کچھ کر کے دنیا کو دکھانا چاہیے، اور خیال سے کچھ نہیں ہوتا، دعاؤں کے ساتھ اور کام سے برکت ہے، اور ہمیشہ کام کرنا چاہیے، اور محنت سے اور حلال کی کمائی کرنی چاہیے۔ جہاں بھی بندہ کام کرے اس کا ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ وہاں اس کا نام ہو ایک، کہ یہ آدمی کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ باتیں نہیں کرتا۔ زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، جو آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے اس سے بھی آدمی کی جو ہے نا قدر بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے زیادہ باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایک معزز اور پاک صاف آدمی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ویسے تو مذاق مذوق چلتے رہتے ہیں، لیکن جو سیریس زندگی ہوتی ہے اس کو ایک سیریس طریقے سے، جو رشتہ ہے اس کو اس رشتے سے نبھانا چاہیے۔ جو بھائیوں کا رشتہ ہے اس کو بھائیوں کا، جو بہنوں کا رشتہ ہے اس کو بہنوں کی جگہ سمجھنا چاہیے، جو سسرال کے رشتے ہوتے ہیں ان کو سسرال کی جگہ سمجھنا چاہیے۔ ہر رشتے کی ایک اپنی قدر، ایک ویلیو ہوتی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جمعہ ہے، سب دوستوں نے جمعہ پڑھنے جانا ہے، کچھ ملکوں میں تو جمعہ ہو گیا ہوگا،
اور کچھ ملکوں میں ابھی لوگ تیاری کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ابھی جا رہے ہوں گے. بس ایسے ہی دنیا میں ٹائم کے حساب سے ہر ملک کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ٹائم شروع کیے ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم لوگ پانچوں وقت نماز پڑھنے والے ہوں، اور ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں، خیالی پلاؤ نہ پلانے والے ہوں، ہمیشہ کچھ کر کے دکھانے والے ہوں. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. So, alles gut und schöne Grüße von alle meine Views. سب کو میری طرف سے بہت بہت وداعیاں اور سلام کہ میری ویڈیو جو لوگ دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم ڈوچ میں بات کیا کرو، تو میرے زیادہ تر لوگ جو میں ویڈیو بناتا ہوں وہ پاکستانی انڈین لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں پھر اردو میں بات کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے جرمن میں بھی بات کرنے کی، لیکن تھوڑی سی جھجک محسوس ہوتی ہے کہ شاید میں غلط نہ کوئی بات کہہ دوں. اپنی زبان تو اپنی ہوتی ہے، اس لیے میں اپنی زبان میں بات نہیں کرتا ہوں زیادہ تر. اور جناب آج کل یورپ میں بہت زیادہ کام والے آدمی چاہیے، اور فل سیٹ کام کرنے والے ہر فرم میں لوگوں کے لیے ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے کہ ان کو کام پہ آدمی چاہیے. بہت سے لوگ جو کام ڈھونڈ رہے ہیں ان کو آن لائن جاب میں جانا چاہیے، اور اپنی پسند کا جو کام ہے لاگر کا یا دفتر کا وہ ضرور ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو فل سیٹ کام کرنا چاہیے، اس سے عزت ہوتی ہے. جس ملک میں آپ رہتے ہیں آپ کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں پر جو آدمی لوگ فل سیٹ کام کرتے ہیں ان کو زیادہ کام کی اہمیت دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگیں گی. تو خالد بھٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو، آپ کی فیملی کا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کی پریشانی سے بچائے. اور میرے ویڈیو جو ہے آگے بھی شیئر کیا کریں دوستوں کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ دیکھنے کی کوشش کرا کریں. اوکے، خدا حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سب دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم.